अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, बड़ा अफसोस होता है जब एक दफ़ा फिर कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या या बॉम्ब ब्लास्ट का वाक़या की खबर सुनी जाती है, क्योंकि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी मुश्किल से दहशतगर्दी को ख़त्म किया है और हमें दहशतगर्दों की कमर को तोड़ा है। लेकिन एक दफ़ा फिर अब जब ये दहशतगर्दी सर उठा रही है तो यकीनन अफसोस और दुख ही होता है, क्योंकि आज हमने बलूचिस्तान में देखा जो बारखान के बाज़ार रकनी में एक ब्लास्ट, इसमें 5 शहादतें हुई हैं, 11 के करीब लोग उसमें ज़ख्मी हैं और अल्लाह बस इस मुल्क पर रहम करे। लेकिन मसला इसलिए ज़्यादा है कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, जो हमारी अशराफिया है, वो काफ़ी लाताल्लुक़ हमें इन इशूज़ से नज़र आती है, चाहे वो दहशतगर्दी के मामलात हो, चाहे वो अवामी मामलात हो, महंगाई के मामलात हो, माशी हालात हो। इस वक्त हम खेल रहे हैं तो सिर्फ सियासत खेल रहे हैं। कल हमने देखा इमरान खान साहब ने एक उस्मान डार और जावेद अली नामी एक शख्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कुछ उस्मान डार साहब के ऊपर उससे पहले कुछ इल्ज़ामत उनके खिलाफ जावेद अली खान ने लगाए थे। तो मैं ज़रा कोई इससे पहले कि और चीज़ों पर आऊँ वो ज़रा सुनाना चाहती हूँ कि कौन जावेद कह रहे थे, उनका बयान जो पहले था इकबाली बयान, वो था क्या, ज़रा सुनिएगा। मैं जावेद अली अपने पूरे होशोबास में ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था। मैं सारे डेवलपमेंट के काम मैं देखता था और ठेकेदारों से मेरा पूरा राब्ता था। बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपया कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपया कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब। और तीसरा जो ठेकेदार था खिजर कंस्ट्रक्शन, उसके पास 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी 10 लाख रुपया कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो चौथा कॉन्ट्रैक्टर था ब्लॉक कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास भी 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी मैंने 10 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो 5वां कॉन्ट्रैक्टर था अल लियाकत बिल्डर, उसके पास 50 लाख का टेंडर था और उससे भी 5 लाख रुपए कमीशन लेकर दी मैंने अहमद डार साहब को। ये टोटल जो 4 यूनियन काउंसिलों की कमीशन थी, ये 50 लाख रुपया थी जो मैंने लेके दी अहमद डार साहब को। अच्छा जी, ये तो था जावेद अली का एक इकबाली बयान, एतराफ़ी बयान, जिसमें करप्शन की एक लंबी दास्तान हमारे सामने आई और उसने बाकायदा तौर पर कहा, बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि जी मैंने कहाँ कमीशन लिए, कितना कितना किससे लिया और किस किस को दिया। ये जो आमिर डार का जिक्र कर रहे हैं वो उस्मान डार का जिक्र कर रहे थे, सॉरी उस्मान डार के भाई का जिक्र कर रहे थे। उसके बाद जावेद अली की को लेकर उस्मान डार जो है वो इमरान खान साहब के पास पहुँचे, कर उनकी भी कॉन्फ्रेंस हुई। आज दोबारा उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की जावेद अली ने उस्मान डार के साथ, उसमें क्या कह रहे थे, ज़रा ये भी कोई सुनते हैं। कुरान पाक पे हाथ रख के बात कर रहा हूँ। ना तो मैं उस्मान डार का पीए हूँ और ना मेरा कोई ठेकेदार से कोई मामला था, ना मैंने किसी ठेकेदार से आज तक पैसे लिए हैं और ना मैंने पैसे लेकर अहमद डार साहब को दिए। 8-10 पुलिस वाले आते हैं, मुझे मेरे आगे आंखों पे पट्टी बांधते हैं, ऊपर कपड़ा डालते हैं, इस तरह मुझे अरेस्ट करते हैं। वो जाते एक कमरा फर्श पे लटा देते हैं, 8-10 बंदे मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं कि तुम ये बताओगे तुमने उस्मान डार को कितने पैसे दिए हैं चौकीदार की नौकरी लेने के लिए। मैं कहता नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं दिया, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। मारते हैं, पीटते हैं। जब ये मैं फिर भी नहीं मानता, मुझे ऐसे बांधते हैं जैसे किसी को कुत्ते को नहीं बांधते। उधर मेरे एक हाथ में हथकड़ी लगी होती है, मुझे बेड के साथ बांध दिया जाता है। कहता है पुलिस वाला जाओ एक डाला भेजो और उधर से जाके इसकी बीवी और बच्चों को उठाओ, उसको लाकर नंगा करो। अगर कोई भी इंसान ये माशरा है कि मैं ऐसे उधर में जब ये इन्होंने मुझे कहा कि आपकी बीवी को उठाएंगे, बच्चों को उठाएंगे, उसको बना करके उसको वीडियो बनाएंगे, तो मैं उधर टूटा। मैंने कहा मुझे बताओ अब मैंने करना क्या है। फिर उन्होंने क्या आप अच्छा किया आपने। कहते हैं जी ऐसे ऐसे बोलो। ये उस्मान डार पे करप्शन के इल्जाम जो उनके इकबाली एतराफ़ात में थे, आज उस्मान डार ने भी उनकी वजाहत करते हुए कुछ यूं कहा, सुनते हैं। इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के इस कौम से आज कहूंगा, सच कहूंगा, ये कभी मेरा पीए नहीं था। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक वर्कर था। ग्रेड 4 की नौकरी मिल गई है। उठा लेते हैं चौकीदार को सिर्फ इसलिए कि एक उस्मान डार को फिक्स करना है। ना मैंने खुद किकबैक्स ली हैं, करप्शन के पैसे को हाथ तक नहीं लगाया, ना मेरे बिहाफ पे जावेद अली हो या कोई और शख्स हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, कोई फ्रंटमैन नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है, आप मेरे केस पे सुओ मोटो नोटिस ले। ये अपील करता हूं डीजी एंटी करप्शन से, मेरा मुकदमा ओपन मीडिया के सामने चलाया जाए। मेरा मुकदमा सियालकोट के अजीम लोगों की अदालत में चलाया जाए। ओपन मुझे नंगा करे, मैंने जो लूटमार की है। मेरी करप्शन को सियालकोट के लोगों के सामने लाएं। अगर मैंने करप्शन किया मुझे
वहां ही उल्टा लटका दें, फांसी दे दें मुझे सियालकोट के किसी चौक में। अच्छा, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर अता तारर साहब ने भी कल की भी जो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज की भी, उस पर भी उन्होंने भी कुछ कमेंट किया अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी सुनते हैं। नौबत ये आ गई है कि आपने अपनी बेटी वाले केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, तोशा खाना में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, आपने फर्द जुर्म नहीं आयद होने दी। अब आपके पार्टी के मेंबरान जिन पे रिश्वत लेने रिश्वत देने का इल्जाम है, जिन पे जाली दस्तावेजात बना के नौकरियां बांटने का इल्जाम है, उनके दफा के लिए आप नेशनल टेलीविजन पे आ गए हैं, पूरी कौम के सामने बेशर्मी के साथ उनका दफा कर रहे हैं। इसी दौरे निजाम अदल की वजह से कि वो मुजरिमों को बिठा के, रिश्वतखोरों को बिठा के, जालसाजों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और खिताब फरमाता है, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि हमारी भी एक बर्दाश्त की लिमिट है। जी नाज़रीन, ज़रा गेस्ट से आपका तारुफ करा देती हूँ जो आज हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब सीनियर रहनुमा हैं PTI के, नदीम अफजल चंद साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आरिफ चौधरी साहब लीगल एक्सपर्ट हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, ज़रा पहले तो मुझे बताएं कि ये राइट फोरम जो है वो तो अदालतें ही होने चाहिए इस किस्म के बयानात की भी, और फिर इस किस्म के इल्ज़ामात की भी, और फिर इस किस्म के सलूक या बर्ताव की भी। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी, और वो भी इमरान खान साहब को बराबर में उनको बिठा के, दाएँ और बाएँ उस्मान डार साहब को और जावेद अली को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मुल्क जो है ना नाजी एक बड़े अजीम ख्वाब का नाम है जिसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं इस मुल्क के लिए। और अल्लामा इकबाल ने एक आइडियल मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश की उस वक्त, और उन्होंने कहा कि ये रियासत इसलिए बनाएं कि यहाँ पे आप अपना एक पॉलिटिक्स और कल्चर क्रिएट करेंगे। वो आइडियल मुस्लिम स्टेट थी नहीं उस वक्त, कायद आज़म का ख्वाब था। अब ये ख्वाब हमारा जो है वो ला के रुक गया है कि लोगों की वीडियो को बहाना करें, लोगों को बहाना करें और उनकी वीडियोज बनाएं और उनको ब्लैकमेल करें। ये वो वजह थी जिसकी वजह से इमरान खान उनको दाएं बाएं बिठाते हैं, ताकि लोग जिनको खौफ में मुब्तला किया जाता है, जिस तरह खौफजदा किया जा रहा है। और ये एक जावेद अली नहीं है, ऐसे कई जावेद अली पाकिस्तान में फिर रहे होते हैं, बशमूल हमारे लीडरान के। जिस तरह इन्होंने शहबाज गिल के साथ किया, जिस तरह इन्होंने आजम स्वाति के साथ किया, नादिया उसकी बीवी को उन्होंने वीडियोस भिजवाई। अच्छा, इसी तरह फिर उन्होंने फवाद चौधरी के साथ किया। अरशद शरीफ का वाकया आपके सामने है, सहाफ़ी आपके मुल्क से बाहर है, उन्होंने आपने देखा हुआ है। ये मुल्क जो है ये साम्राज्य के अंडर नहीं है। हमने 1947 में आज़ादी ले ली थी, लेकिन वो कानून जो है पुराना हमारा ब्रिटिश एक्ट जो है, इंडियन एक्ट 1935, हम उसकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे इदारे, यहाँ पे लोग, यहाँ पे साहिब इक़्तिदार, ये सारे के सारे जो है इस वक्त ताकत के नशे में अंधे होंगे हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मुझे रोना आया जब ये कुरान सामने रख के आप लेके आते हैं, ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना हुआ है। अल्लाह का कहर आप कह रहे हैं इस वक्त जो है, उसको इनवाइट कर रहे हैं हम। ये हम लोग भेड़ बकरियां नहीं है नादिया, हम इंसान हैं। हमें अल्लाह मियां ने खुददारी के लिए पैदा किया हुआ है। कुरान में खुद आपको बार बार इज्जत नफ्स के लिए कहा गया है, जिसको आर्टिकल 14 में ट्रांसलेट किया जाता है हमारे आईन में। ये इज्जत नफ्स लोगों को हम दे रहे हैं, ये इज्जत नफ्स हम दे रहे हैं लोगों को कि जो लोगों की बीवियों को ठीक है, रुकिएगा दुरानी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने दीजिएगा। वापस आऊंगी नदीम अफजल चंद साहब, ये किस माशरे में रह रहे हैं? हमने, आप तो माशाल्लाह काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हमें भी थोड़ा बहुत अरसा हो गया है सहाफ़त करते हुए, ये मामलात ना कभी देखे ना कभी सुने, किधर किस पस्ती में हम गिर रहे हैं। असल मामला है कि तहकीकात का, और असल मामला है कि इंसाफ का, और असल मामला है एतमाद का, वो कॉन्फिडेंस। क्या हमें इंसाफ मिलेगा? ये एतबार ख़त्म हो गया, ये एतमाद ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये लाकानूनियत बढ़ती जा रही है। और मामला पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान शरीफ सामने रख कर अपनी सच्चाई का सबूत देना पड़ रहा है। देखें जी, यहाँ तक सियासी लोगों पर इल्जामात की बात है, ये करप्शन की बात है, ये वतीरा शुरू हुआ था पहले सैफुर रहमान का जब एहतसाब शुरू हुआ तो उस वक्त से लेके फिर शिद्दत आई जब उसमें शहीद मोहसिन बिट्टो पे बात आई थी। तो फिर जरदारी साहब जेल में भी 11 साल रहे, सारा कुछ हुआ, साबित भी ना हुआ। बड़े बड़े साफियों ने मेडल भी लिए, बड़े बड़े साफी नाम भी बन गए, लेकिन अल्टीमेटली केसेस से कुछ न निकला। जजों को इस्तीफा देना पड़ा, जैसे क्यूम की मिसाल आपके सामने है जी। अब ये दोबारा फिर पीटीआई का दौर आया और पीटीआई के दोस्त मैं भी इसके साथ रहा, बहुत इल्जामात लगाते थे, एक नैरेटिव बनाते थे, सिर्फ नैरेटिव की हद तक ही रहे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सके।
اور ایک سیاسی گین کرنے کی کوشش کی. میں ان دوستوں کو سمجھاتا تھا کہ یہ سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنا پلیز پلیز اس کو اپنے منشور کا حصہ نہ بنائیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ منصور کا حصہ بنتا رہا اور اب پھر اسی کی بھینٹ عثمان ڈار ہو یا میں ہوں یا درانی صاحب ہو یا کوئی ہو, اسی ایک سیاست کی روش کی بھینٹ ہم چڑھتے ہیں, اور جو بالکل غلط ہے. پہلے الزامات تو اب لگیں گے یا حساب کتاب بعد میں ہوگا, لیکن میڈیا ٹرائل یا ایک شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں, ہمارا جوڈیشل سسٹم, ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم یا پروسیکیوشن سسٹم یقیناً آئیڈیل نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم ریفارمز نہیں کر سکے, رول آف لا کی طرف ہم نہیں جا سکے. ریفارمز ہمیں کرنی تھی جو ہم نہیں کر سکے, نہ پچھلے ادوار میں ہوئی نہ پی ٹی آئی کے دور میں. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیاستدانوں کے جو عزتیں اچھالی جاتی ہیں, یہ بہت بڑا المیہ ہے. انصاف ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے, اور کسی کو بے گناہ کیسز الزاموں کی حد تک کیس آپ ٹرائل کریں, آپ اوپن میڈیا ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے اوپر الزامات ہیں. عثمان ڈار پہ الزام لگتا ہے تو عثمان ڈار کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی پینل افسروں کا دے جو ایماندار ہو, جو انٹیگریٹی والے افسر ہوں, جن کے اوپر ہر چیز ہر بندے کو اعتماد ہو. وہ اس کی انکوائری کر لیں. انکوائری کے بعد پھر انکوائری سے ثابت ہو جاتا ہے, آپ اس کو جیل میں ڈال دیں, سزائیں دے دیں. اچھا بالکل درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ سمجھنا چاہیے, یہی روش میں پی ٹی آئی کو بھی کہتا تھا یہ غلط ہے. اور اگر آپ موجودہ حکومت کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے تو میں اس کو تو اپریشیٹ قطعاً نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں جو غلط ہے وہ غلط ہے. بہترین بات. آپ اس سے بھی ایسی یہی بات کرتے تھے جب آپ پی ٹی آئی میں تھے, اور آج بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ چند صاحب. میں واپس آتی ہوں. ذرا میں عارف چودھری صاحب, اب دو معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے, اس کے حوالے سے تحقیقات ہوتی ہیں, اور اگر اس پہ کوئی چیز ثابت آ جاتی ہے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے, معاملہ عدالت میں چلے, آپ عدالت میں پیش ہوں, آپ کرپٹ نکلیں, کرپشن ثابت ہو جائے تو آپ ان کو جیل میں بھجوا دیں. یہ تو ایک سیدھا سادہ سا پروسیجر ہے. بٹ آڈیو لیکس کرنا, یہ آڈیو کہاں سے ٹیپس ہو رہی ہیں, اس کے بعد پھر کسی کی گرفتاری اس طرح سے دینا, اس کو اٹھا کے لے جانا, اس کو ڈالے میں ڈالنا, اس کے کپڑے اتارنا, اس کی بیوی کو بلانے کی دھمکیاں دینا, پھر یہ سب کرنا. سر یہ چیزیں کہاں سے اڈاپٹ کی ہے ہم نے, یہ کہاں سے ایک نئی چیز ہمارے چیز میں آئی, اور یہ کیا مدد دیتی ہیں, سپورٹیو ایویڈنس کے طور پہ کام کرتی ہے کسی قسم کے کسی بھی کیس میں؟ اصل بات جو ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے کہ آج آئین جو ہے وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس ملک میں 75 سال گزرنے کے باوجود آئین جو ہے وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہو, اور اس میں مولوی تمیز الدین جو ہے وہ بھی 60 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی عدالتوں میں اسی طرح کھڑا ہو آئین کی حکمرانی کے لیے, وہاں یہ ساری باتیں عبث ہو جاتی ہیں. معاملہ بالکل سیدھا سا ہے اور وہ ہر ایک کو پتہ ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے سیاسی مورے آتے ہیں یہ کسی اور کے لیے یعنی کھیلتے ہیں اور کام, لیکن اصل چونکہ ان کو اقتدار سے دلچسپی ہوتی ہے, اپنے اختیارات سے دلچسپی ہوتی ہے, مال بنانے سے دلچسپی ہوتی ہے, اپنے مقدمات ختم کرانے سے دلچسپی ہوتی ہے, اس لیے یہ ساری چیزیں اپنے ذمے لے لیتے ہیں. ورنہ کوئی سیاسی حکومت اس طرح کا تصور نہیں کر سکتی جو کچھ ہو رہا ہے. یہ بربریت جو ہے یہ قرون اولیٰ کی ہم نے سنی ہوئی تھی کہ دشمن کے کپڑے اتار دو, اس کو ننگا کر دو, رسوا کر دو, ذلیل کر دو. ایسا قانون جو ہے وہ دنیا میں کہیں ہے نہیں, نہ کوئی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. اور آج کے دور میں جب میڈیا, سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا, بلکہ پرو ایکٹیو ہو گیا, ایسی صورتحال میں کوئی ایسی چیز چھپی نہیں رہتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا یہ تصور اور یہ تشخص جب پوری دنیا کے اندر جاتا ہے تو وہاں ریاست کے بارے میں لوگوں کی رائے جب بنتی ہے تو وہ کسی قانون پر عمل درآمد کرنے والے ریاست کی نہیں بنتی. اور عدالت کے بارے میں جب ایک چیز چودھری صاحب ایک چیز تھوڑی سی کلیئرٹی آپ سے چاہوں گی, پھر بریک کی طرف جاؤں گی. آگے جیل بھرو تحریک پہ ہی بات کرنی ہے. اسپیکر نے جن کے استعفے جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو گیا, عدالتوں سے معطل کر دیا, اس پہ بھی ان کو بھی آنے سے منع کر دیا. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں, یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس کا سلسلہ چلا ہے, کسی کی لیکڈ ویڈیو آپ پبلش کر دیں, کسی کی لیکڈ آڈیو پبلش کر دیں, یہ قانونی ہوتی ہیں؟ اس پہ گرفتاریاں عمل میں آ جائیں, اس پہ الزامات لگ جائیں, اس کو ایویڈنس کے طور پہ کیا پیش کیا جا سکتا ہے, اور پھر اس کو لے کر کریکٹر اسیسینیشن, ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جج ارشد کا کیس تھا
اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ میں, بڑی کلیئر کٹ ججمنٹ ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو جو ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا کوئی آتھر جو ہے یا لینے والا بنانے والا سامنے نہیں آتا اور اس کو یہ سارے فورنزک ٹیسٹ میں سے نہیں گزرتی, اس وقت تک اسے ایویڈنس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک اس کے بنانے کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ رچرڈ نکسن جو تھے ان کی امپیچمنٹ صرف اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے جو اس وقت کانگریس کے لوگ تھے ان کے ویڈیو وہاں آڈیوز ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنے والی عام آدمی تو کوئی ہو نہیں سکتا اس طرح. یہ اختیار تو کسی اور ایک ایسے ادارے کے پاس ہوتا ہے جو ماورائے قانون ہے, ہمارے قانون میں وہ گرفت میں نہیں آتا. اسی لیے وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی ویڈیوز بناتا ہے, آڈیوز بناتا ہے, لیکن اسے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسے مشتہر کرے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں تو آپ کا وزیر داخلہ جو ہے وہ بالکل سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ویڈیوز آئی, اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی. اور اس کے بعد جسٹیفیکیشن ان کی حکومت میں رہنے کی رہ نہیں جاتی کوئی بھی. شرمناک تو چھوڑے, ساری شرموں کی حدیں ہم کراس کر چکے ہیں. ہمیں اب اچھائی اور برائی تو بہت دور کی بات ہے, کس چیز میں اخلاقی ادوار بھی ہمیں اپنی یاد نہیں ہے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں, ذرا تحریک پہ بات کرتے ہیں اور ذرا پوچھیں گے کہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا افتخار درانی صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پریس کانفرنس ہو گئی ہے, معاملہ عوام کے سامنے بھی آ گیا ہے, معاملہ قانون کے سامنے بھی آ گیا ہے, سیاست ہر جگہ پہ سامنے آ گیا ہے, اور اب بیسٹ فورم تو ڈیفینیٹلی عدالتیں ہی ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی فورم ہے نہیں. تو اب تھوڑا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. جیل بھرو تحریک, سر یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز میں آئیڈیاز ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. ایک پرامن تحریک تھی کیونکہ نیچرلی اس وقت ایک ہماری اکنامک سچویشن ایسی چل رہی تھی جس میں ہم کوئی ایسا پلان نہیں کرنا چاہ رہے تھے جس میں اور اکانومی کو نقصان ہو, یا کوئی لاک ڈاؤن یا کوئی پہیہ جام یا کوئی شٹر ڈاؤن کی بات کرتے. تو ہم نے ایک پرامن تحریک جو کہ آزاد اور منصفانہ انتخابات جو 2 ہماری اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ان کے لیے, انفلیشن کے لیے اور لوگوں کا خوف ختم کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے انڈیویجول لیڈرز کو اٹھا کے برہنہ کر کے ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا. تو ہم نے جو ہے یہ سوچا, پارٹی نے سوچا اور انہوں نے پلان کیا کہ اس کے لیے کیا اقدام کیا جائے کہ یہ خوف کی فضا جو پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے. میں ڈفر کروں گا, ابھی ہمارے دوست نے بتایا ہمارے پاکستان کے تمام قوانین انگریز کے قوانین ہیں, سوائے ہمارے آئین ہے پاکستان کے. میں اس میں کابینہ میں رہا ہوں اور میں تمام اس بینگ اے پالیسی ایکسپرٹ, ایک قانون مجھے بتا دیں ہمارے دوست جو کہ پاکستان کا قانون ہو. یہ انگریز کا قانون ہے, انہیرٹ ہوا ہے ہمارا. ساری کتابیں انڈیا پاکستان میں ایک جیسی ہیں, صرف انڈیا ہم سے آگے چلا گیا ہیومن رائٹس میں. انگریز نے ہمارے اوپر یہ قانون مسلط کیا. یہ قوانین آج تک, یہ 16 MPO جو ہے 56 میں جا کے لگا, یہ 3 MPO 16 MPO آنا شروع ہوا. اس سے پہلے یہ تو ہمارے اوپر قانون گھوڑا لگاتا تھا یہاں پہ. وہی قوانین ابھی ہمارے جو کچھ جیل مینول چینج ہوئے نادیہ, یہ پرانے جو ہے 18ویں صدی کے جیل مینول تھے یہاں پہ. ہم تو قوانین ہی چینج نہیں کر رہے ہیں. یہ کام ہمارا جو سیاستدانوں کا ہے, ہمارے جو ہے ساروں کا ہے. آپ نے ورڈ یوز کیا سیاسی اشرفیہ. نادیہ ابھی اس کو کہتے ہیں پاور ایلیٹس. اس میں صرف سیاستدان سنگل آؤٹ نہیں ہوتا, ہر بندہ شامل ہے, عدالت شامل ہے. لیکن درانی صاحب, میں ایک بات آپ کی, میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, فلاؤ میں آپ ابھی جو چند صاحب نے کہا, چند صاحب نے بڑی مناسب بات کی. کہتے ہیں یہی میں PTI میں رہتے ہوئے PTI کے لوگوں کو مشورہ دیتا تھا کہ یہ ایڈونچر نہ کریں, یہ سیاسی لوگوں کی اس طرح سے پگڑیاں نہ اچھالیں, انلیس انٹل ثابت آپ کچھ نہیں کر پائے, جو کچھ آپ کر پائے اس سے زیادہ اب آپ بھگت رہے ہیں. یہ سائیکل اسی طرح سے چلے گا. کچھ سبق سیکھا ہے؟ دیکھیں, چند صاحب بالکل یہ پوائنٹ اٹھاتے تھے. کابینہ میں ہم دونوں کولیگ رہ چکے ہیں اور جن کا کیس سنا رہے ہیں بالکل ہم عثمان ڈار صاحب بھی سامنے تھے. اور عثمان ڈار صاحب, یہ چند صاحب بھی واؤچ کریں گے اور میں بھی کروں گا کہ وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اس طرح کا کام وہ نہیں کر رہے. تمام بھائی وہ تو کاروباری شخصیت ہے, بیک گراؤنڈ ہے ان کا, اس طرح کام نہیں ہے ان کا. اور ہم سارے کولیگ رہے ہوئے ہیں. یہ بات بجا انہوں نے فرمائی ہے, چند صاحب یہ کہتے رہے ہیں ہمیں. لیکن ایک پولیٹیکل تھنکنگ ہے. ہمارا جو مینیفیسٹو تھا اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ وہ پوائنٹ تھا ای کرپشن سے فری پاکستان تھا. اور اس میں ہمارے پاس میاں نواز شریف موجود تھے جو پیناما میں جو ہے فارغ ہو چکے تھے, اور جو سب سے معصوم کیریکٹر تھا پاکستان کا, اس کو ہم نے بے نقاب کیا, وہ بھی انٹرنیشنل ریولیوشن کے تھرو. اور وہ یہ نہیں بتا پائے کہ جی آج تک, ایز آف ٹوڈے, آج کی تاریخ تک, نادیہ آپ کو پتا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں,
اور وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 1993 میں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے، میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑتے، آپ احتساب. جی چند صاحب دیکھنا یہ ہے، احتساب سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جب انجینئرڈ احتساب ہو، اب وہ جسٹس جاوید اقبال کے دور میں ہو، ثاقب نثار کے دور میں ہو یا اب ہو، وہ غلط ہے. اور اگر آپ جنرل فیض کے ذریعے کیسز بنائیں گے تو اس کو کوئی نہیں مانے گا. صحیح کیس بھی ہوں گے تو وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے پولیٹیکلی، اخلاقی طور پہ. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ روش، ہم پرانی روش جو ہم نے چلائی تھی، جس کی پہلے صرف پیپلز پارٹی شکار تھی، پھر تھوڑی سی نون لیگ شکار ہوئی، ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو کام ہم غلط کرتے رہے، اور اب پی ٹی آئی بھی شکار ہو رہی ہے. اب ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہم غلط کرتے رہے. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ اب بھی پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے، ان کو ڈائلاگ کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی رہے گی. ہر 2-3 سال بعد ملک آگے نہیں جائے گا، پالیٹکس آگے نہیں جائے گی، ڈیموکریسی آگے نہیں جائے گی، احتساب پیچھے جائے گا. کون نہیں جانتا کہ شہزاد اکبر صاحب کہاں پر بیٹھ کے، کس کے ساتھ بیٹھ کے اسلام آباد میں کیسز بناتے تھے؟ تو بھائی سب کو پتا تھا نا، شہزاد اکبر اس وقت سب کا ہیرو تھا سوائے ہمارے 2-3 بندوں کے. باقی تو شہزاد اکبر کے واہ واہ سبقیاں دیتے تھے اس کو. لیکن شکر الحمدللہ، میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ وہ فراڈ ہے، اور آج ثابت ہوا کہ وہ فراڈ تھا. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ ہر دور میں، اب ہے پی ڈی ایم کا دور ہے یا پی ٹی آئی کا، ہر دور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اور انٹرسٹ ہوتے ہیں، جن کا ڈیموکریسی یا پالیٹکس انٹرسٹ نہیں ہوتا. یہ سیکھنا تو ہمیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. ہم آپس میں گالی گلوچ کی طرف ہمارا دھیان ہے، اصل بیماری کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. درانی صاحب سے اس کا جواب لے لوں، چودھری صاحب کی طرف جاؤں گی. جی درانی صاحب کچھ میرا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں جی، یہ ایک قانون ہے جو 1400 سال پہلے جب اسلام آیا تو ہمیں حق دیا کہ حاکم وقت سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ذرائع آمدن کدھر سے ہے. اس ملک میں 2 قانون ہی بدل گیا آج. میرا تو سوال یہ ہے کہ آیا ہم کون سا معاشرہ ہیں، ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا آگے ویژن کیا ہے، یہ کیا ملک ہے. دنیا میں ہر جگہ یہ موجود ہے، اور جو بندہ قاصر ہو جاتا ہے یہ بتانے سے کہ یہ کپڑے میں نے کہاں سے خریدے ہیں، وہاں سے آپ پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس مملکت خدا داد میں اشرافیہ نہیں درانی صاحب، میرا خیال ہے آپ پوائنٹ سمجھے نہیں ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے کوئی نہیں منع کر رہا کہ آپ احتساب نہیں کرتے، مگر احتساب کے لیے ادارے ہیں، اٹونومس باڈی تھی، ادارہ تھا، نیب تھا، اس کو آزاد کرتے، اس کو امپاور کرتے، اس کو اسٹرینتھن کرتے، وہ کرتا. آپ کا انٹرفیئرنس، اس رات میں گرفتاری ہونی ہے، اس سے پہلے آپ لوگ کھڑے ہو کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اس کو پکڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، کل وہ چلا جائے گا، اس کے خلاف یہ ہے. بات اس کی ہو رہی ہے. دیکھیں ہمارے وقتوں میں ایک کیس بنا، وہ وزیر اعظم ہیں اس وقت، اور ان کے بیٹے کے اوپر جو بعد میں چیف منسٹر بن گئے تھے، وہ ایک کیس تھا جو کہ انہوں نے آ کے ختم کر دیا تھا. یہ جو پیناما کیس ہے، یہ ہم سے پہلے کا، یہ پہلے کا کیس ہے، ہم نے نہیں کیا ہوا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوبجیکٹیولی ابھی احتساب جو اس وقت ہے وہ تو ختم کر دیا نئے ترامیم کے بعد. پی ڈی ایم نے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی آپ کی بات. میں ذرا جیل بھرو تحریک پہ آنا چاہ رہی ہوں، لیکن چودھری صاحب سے مجھے بات کرنے دیں. درانی صاحب، چودھری صاحب، اب معاملہ جو یہ ہے کہ کل جو یہ کر رہے تھے آج وہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو کر رہے تھے، تو کیا ہمارے ہاں جو احتساب کے ادارے ہیں، خاص طور پہ نیب، اب تو خیر آپ نے اس کو بالکل ہی ٹوتھ لیس کر دیا، لیکن اس وقت کیا اس کو امپاور کر کے یہ کام اس کے سپرد ہوتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ان کی توجہ گورننس پہ، حکومتی معاملات پہ، معاشی معاملات پہ ہوتی، اور ایک ادارے کو ہم کرتے کہ جی اس کو اسٹرینتھن کرو، امپاور کرو، وہی کرے گا. نادیہ، اگر آپ کو یاد ہو، اور یقیناً یاد ہونا چاہیے کہ آپ پی ٹی وی میں تھی اور میں آپ کے پروگرام میں شامل تھا، اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کبھی بدلے گا بھی یہ سارا سلسلہ. میں نے کہا نہیں بدلے گا، یہ یاد ہوگا آپ کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ہر دور میں چیزیں کرنے والے اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح پچھلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی، میں نے بہت سارے پروگراموں میں اس زمانے میں بھی یہ بات کی کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں آپ کہ جی میں نے ہاتھ نہیں ملانا ان کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ. بھائی اگر تو اداروں کا کام ہے اور آپ نے کیسز نہیں درج کروائے تو لیٹ اٹ گو، اور اداروں کو مضبوط کرے. کوئی کام، کوئی توجہ اداروں کو مضبوط کرنے کی طرف پی ٹی آئی کے دور میں نہیں دی گئی، بلکہ بہت سارے ایسے تھے فیصلے جو کروانے والے پیچھے اور تھے اور ذمے ان کے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کروائے تھے، وہ کروائے گئے. ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چیزیں بدلتی خراب ہوتی گئی، اور احتساب تو نہ ہوا، لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کی خوفناک صورت حال پیدا ہو گئی
کہ اپوزیشن کا دوسری گورنمنٹ کا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے والا رواج ہی ختم ہو گیا. تو آج ہم جس کیفیت میں سے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، درست فرما رہے ہیں. اور یہ بات ہم اس سے بھی کرتے تھے عمران خان صاحب، بھائی اگر وہ کرپٹ ہے اس کو عدالتوں میں ثابت ہونا ہے، اس کے لیے پراپر فورمز ہیں، لیکن میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں بات نہیں کروں گا، میں منہ لگانا اچھا نہیں سمجھتا. جب سیاستدان آپس میں مل کر نہیں بیٹھیں گے اور آپس میں اپنے ایشوز اپنے مسائل خود حل نہیں کریں گے، آپ سیاست بھی کریں، آپ تنقید بھی کریں، آپ مخالفت بھی کریں، لیکن ایک لائن کراس نہ کریں، ایک لائن ڈرا کریں. بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں. ایک اور چیز، اسپیکر قومی اسمبلی اپنے موقع پر ڈٹ گئے، عدالتوں سے معطل ہو گئے وہ نوٹیفیکیشن جو کہ استعفوں کے معاملے پہ تھے تحریک انصاف کے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے نہیں آنے دینا اسمبلی میں. اب یہ کیا معاملہ ہے، ذرا اس پہ ہی بات کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا چند صاحب، چونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور حکومت کے اتحادی بھی ہیں، اور جو راجہ پرویز اچھر صاحب ہیں جو اسپیکر ہیں وہ بھی آپ کی پارٹی کے ہیں. بہرحال اب ذرا مجھے ایک بات بتائیں، تحریک انصاف نے کے اراکین نے استعفے دیے، اس کے بعد انہوں نے عدالتوں سے رجوع کر لیا، اور عدالتوں نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو تھے الیکشن کمیشن کے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا اسمبلی سے، وہ معطل کر دیے. اب اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تحریک انصاف کے جو استعفے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس میں مستعفی ارکان کو آنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور کسی نے بحال نہیں کیا، صرف ضمنی انتخابات کا اپنا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے. سر آپ لوگ اتنے مخالف کیوں ہو گئے ہیں؟ اگر یہ انہوں نے استعفے دیے، ٹھیک ہے، غلط کیا، واپس آنا چاہتے ہیں آنے دیں، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ پارلیمان کی سیاست کرتی ہے. جب پچھلے دور میں میاں نواز شریف کے دور میں پی ٹی آئی کے استعفے انہوں نے دیے تھے تو آپ کو پتہ ہے سال ایک پیپلز پارٹی نے بالکل مجھے پتہ ہے 2014 میں، اور آپ جا کے منا کے کرتے تھے کہ نہ کریں. آپ بھی اس وقت سسٹم کو چلانا چاہتی تھی، پارلیمان کو چلانا چاہتی تھی. اب بھی جو دور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے انہوں نے استعفے دیے، پھر یہ اسپیکر کے پاس گیا کہ ہمارے منظور کریں، پھر انہوں نے پریس ان کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منظور کر کے آرڈر کر کے چلے گئے. تو انہوں نے پھر بھی کوئی قانون ڈھونڈا، کوئی راستہ ڈھونڈا. اس کے بعد پھر یہ جاتے گئے لوگ. میں 2-3 ایم این اے ذاتی طور پہ ان کے لیے گیا تھا اسپیکر کے پاس کہ یہ لوگ ریزائن نہیں دینا چاہتے. یقین جانیے میں خود گیا تھا پی ٹی آئی کے ایم این اے کے لیے کہ آپ ان کا ذرا معاملہ لنگر آن کریں، الٹیمیٹلی کو پولیٹیکل حال نکل آئے. تو اب جا کے پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں چلے گیا کہ ہمارے استعفے جی منظور نہیں ہو رہا ہے. جو سپریم کورٹ میں انہوں نے ریٹ کی تو انہوں نے استعفے منظور کر لیے. اب یہ تو خود انہوں نے استعفے کبھی کر لیں کبھی نہ کریں، تو یہ سلسلہ لیکن چند صاحب بیسٹ آف مائی نالج جب وہ جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں فردن آئے، انڈیویجول آئیں تو پھر میں ایکسیپٹ کروں گا. جو میرے خیال میں تو یقیناً اب بھی بیٹھ کے سیاستدانوں کو یہ اسپیکر صاحب کے ساتھ ان کو بیٹھ کے معاملات دیکھنے چاہیے. اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ہی مین چیز ہے جس کو ہمیں بے وقت نہیں کرنا چاہیے. اور آپ ذاتی طور پہ تو سمجھتے ہیں مگر آپ کی پارٹی یہ نہیں سمجھ رہی. پالیسی ہے، پارٹی کی پالیسی یہ نہیں ہے، بالکل پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے. اب اسپیکر کی پار کیا ہے یا اسپیکر کے ساتھ ہاؤس کو کیسے انہوں نے چلانا ہے. یہ اسپیکر ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، جب اسپیکر کو بن جاتا ہے تو اس کا پارٹی کے ساتھ تعلق کوئی نہیں رہتا. صحیح بات ہے، نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے درانی صاحب. میرے خیال میں جی اب میرے خیال میں ان کو بیٹھ کے اسپیکر کے ساتھ لیکن آنا چاہیے ان کو واپس اسمبلیوں میں، اور اسمبلی کو جتنا انہوں نے بے وقت کیا ہے اس کی ان کو آپ کے اپنے پارلیمان میں آگے معذرت کرنی چاہیے اور واپس پارلیمان میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے درانی صاحب، یہ آپ لوگوں نے استعفے دیے، اس سے بھی بہت جگہوں پہ ہوتا رہا کہ استعفے نہ دیں، پارلیمان سے نہ نکلے. ایونچولی آپ کو اس پارلیمان میں واپس آنے کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے. اسی طرح سے معذرت کے ساتھ یہ جیل بھرو تحریک آپ کی اپنی پارٹی کا اور اپنی جیل بھرو تحریک کا مذاق بن گیا. وہاں سے پشاور سے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، پشاور سے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، ملتان سے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. گجرانوالہ میں جا کے یاسمین راشد صاحبہ گئیں تو 10-12 ہو گئی، پنڈی سے 4-6-8-10 ہو گئی. لاہور جیسی جگہ پہ جہاں پہ آپ 200 کارکن آپ کے گرفتار ہونے کے لیے والنٹری جا رہے تھے، وہاں سے 81 گرفتاریاں ہوئیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ تھوڑی سی میچور پالیٹکس کر رہے ہیں یا سوچ بچار کے کام نہیں کر رہے ہیں. اسی اسمبلی میں واپس جانا تھا تو پھر باہر کیوں نکلے تھے؟ دور اندیشی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا ایک رائے ہے، وہ اس کو میں احترام کرتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. دونوں پوائنٹ آف ویو آپ کے ڈفرینٹ ہیں. جیل بھرو جو ہے پہلے میں آ جاتا ہوں کہ جیل بھرو جو ہے ایک اس وقت پاکستان میں نا ایک نیریٹو جو ہے بیانیہ انجینئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح کی عوام آ رہی ہے جیل بھروں میں، شاید وہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں یا وہ کیمرہ آپ کے پاس نہیں ہے دیکھنے کا.
نہیں उससे मिल क्या रहा है आपको, वो उठा के इधर डाल दिया उधर डाल दिया, कोई बकर ले जा रहे हैं, किसी को भालपुर ले जा रहे हैं, किसी को उधर ले जा रहे हैं, फिर आप परेशान हो रहे हैं, फिर आप अदालतों में जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जी हम इनको दवा नहीं मिल रही, इनको कपड़े नहीं मिल रहे, इनके साथ सुलूक ऐसा हो रहा है। आप क्या समझते थे राना सनाउल्लाह साहब जैसे शख्सियत जो मुझों पे ताऊ दे के आप लोगों को तड़ियां देते हैं, वो आप लोग को जो है वो कानून के मुताबिक फैसिलिटीज देंगे जेलों में? ये तो बड़ी अजीब बात कर दी है नादिया। मतलब कि एक मुल्क में एक एंकर ही कह रहा है कि ये होगा, मतलब कि ये तो ज़हनियत है, वो किसी की सही मैं नहीं कह रही कि होगा, मैंने कहा आप समझ रहे थे क्या ये होगा। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि एक बंदे को महकूम को बताना कि आप जो है महकूम हैं, ये समझाना। हम ज़हनी तौर पे महकूम हो गए हैं। हम जब ज़हनी तौर पे महकूम होते हैं तो हम समझते हैं कि ये उसका हक है हमारे साथ ये काम करना। बिल्कुल हमने गए, अदालत गए हैं और हमने कहा है कि हमें हमारे बंदे आइडेंटिफाई कर दें जिन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं, ताकि एक स्ट्रेंथ पता चल जाए कहाँ कहाँ पे लोग हैं, कहीं हफ्ते बिल्जा में तो लोग नहीं रखे हुए। और दूसरा जो आपका जो जेल मैनुअल में उनकी जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट कर दी जाए, क्योंकि लोग जो है नामालूम अफराद जेलों में बैठे हुए, उनकी दवाइयाँ कपड़े रोक के बैठे हुए हैं। आपका ख्याल है कि सियासी वर्कर जो है वो गिव अप कर जाए कि जी हम ही क्योंकि राना सनाउल्लाह ने तड़ी लगाई हुई तो हम ये काम कर लेंगे। राना सनाउल्लाह और इस तरह के तमाम जो हैं लोग, उनके खौफ खत्म करने के लिए तो ये काम हमने किया है। जावेद अली जब ये खौफ खत्म हुआ आके बोलना शुरू हुआ, और ऐसा पूरा पाकिस्तान जावेद अली बनेगा और खड़ा होकर यहाँ पे बोला करेगा लोगों को कि ये जो है पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, दो कवानीन लागू हैं आपके ऊपर, जमहूरिया के भी और इस्लाम के भी। ना आप जमहूरिया हैं ना इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जालिम शख्स जो मॉडल टाउन का कातिल है वो खड़ा होकर धमकी लगाएगा और नादिया मुझे कहेगी आपको नहीं पता था ये होना है, तो हम क्या करें? उनका सजदा करना शुरू कर दें उन लोगों को कि हम खड़े होंगे, हम कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे। नहीं मैं नहीं कह रही ना कि सजदा करें, नहीं। और अगर आपको देखिए दुरानी साहब आप नाराज ना हो, बात यह है कि अगर आपको जेल भरो तहरीक, और जेल भरो तहरीक लीडर से शुरू होती है। मेरे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि अगर हम ये तहरीक शुरू करेंगे तो सबसे पहले इमरान खान साहब गिरफ्तारी देंगे। मैंने नहीं कहा था सर, फवाद चौधरी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था, और ये ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि उन्होंने कहा था लीडर से शुरू होती है। वो सही कहते हैं ना, लीडर आपका बैठा हुआ है जमान पार्क में, आप अपने कारकुनों को आगे कर दें। पेशावर में यही हुआ, आपकी लीडरशिप थी नहीं, कारकुन नहीं घुसे, सेल्फियां बना बना के वैनों से उतर गए। देखिए ये तो गलत चीज आप कर रही हैं। भाई सेल्फियां बना के गाड़ियों से उतर गए तो नादिया का कसूर तो नहीं है ना सर? तो देखें ना, आप समझने की कोशिश करें ना जी आप चौधरी साहब। अच्छा जरा मुझे इस पे जरा कानूनी माहिराना राय लेनी मुझे बोलने देना। आप इस मामले में ना मैं पीटीआई के इशू पे कर ली है, अभी मुझे तो जवाब देने देना नादिया। आपका जवाब आ जाएगा, फिक्र सर मैं आ रही हूँ। अच्छा मेरा जवाब पूरा होने देना, मेरा जवाब कहाँ है? इनका जवाब पूरा होने दे चौधरी साहब, इनका जवाब पूरा होने दे। जी करिए, जवाब देने दिया करें आपके लिए बात। चौधरी साहब इनका जवाब पूरा कर लेती हूँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। माजरत जी दुरानी साहब। देखिए नादिया आपने इतना बड़ा बयान दे दिया, मेरा हक बनता है कि मैं उसका जवाब दूं। और उसका जवाब ये है कि लाहौर में जब लोग निकले हैं और लाहौर का उन्होंने जब मिजाज देखा है, उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं और अवाम निकली है बाहर। पिंडी में भी गिरफ्तारी हुई। शाह महमूद जो है वाइस चेयरमैन पार्टी का, असद उमर अवाम निकली है, गिरफ्तारी नहीं दी खैबर पख्तूनख्वा में, नहीं किया गिरफ्तार। यही तो बता रहा हूँ कि पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे। वो जा रहे हैं गिरफ्तारियां देने के लिए, फुटेज है, विजुअल्स है, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, लोग सेल्फी बना बना के नीचे उतर रहे हैं। शाह फरमान साहब कह रहे हैं मैं तो दिल का मरीज हूँ, मुझे ना बिठाओ। अच्छा जी, पूरे जो कल से पिछले 6 दिन में से आपने एक शाह फरमान निकाल दिया। जो कैंसर पेशेंट है बच्चा, वो आया कि जी मैं आता हूँ यहाँ पे, मुझे गिरफ्तार करें। नहीं, देखिए मेरी बात सुने। अवाम जो आ रही है, लीडर कौन कौन है? साबका गवर्नर आपको उमर चीमा गिरफ्तार है, मिनिस्टर जेल जो है चौहान गिरफ्तार है, शाह महमूद गिरफ्तार है, असद उमर गिरफ्तार है। चौहान साहब को छोड़ नहीं दिया था, अकेले जाके उतार दिया था शायद गाड़ी से। किसको? नहीं जेल में है, आपको पता ही नहीं है। चौहान साहब को तो गाड़ी से उतार दिया था, फिर गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, वो फिर चले गए होंगे। ठीक है जी, आपके इस वक्त जो है लीडरशिप में हमारे 27 लीडर जो है, मेन स्ट्रीम लीडर गिरफ्तार है। आपको पता ही नहीं इस बात का। आपके टोटल जो है, नहीं मुझे पता है, मुझे 27 के 27 तो याद नहीं है ना। चौधरी साहब जी आप कुछ कह रहे हैं, अभी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहने लगा था कि असल बात जी चौधरी साहब, ऐसे जेल भरो तरीके से कामयाब होती है, और अहदाफ क्या होते हैं चौधरी साहब इनके? नहीं, आपका इससे ज्यादा अहम सवाल जो था वो ये था कि जो स्पीकर अदालत के हुक्म के बावजूद इस्तीफे तस्लीम नहीं कर रहे,
عدالت کا حکم تسلیم نہیں کر رہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. یہ آج بات ذرا سن لے سب دوستوں کو, ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ کسی صورت میں بھی انہوں نے عدالتوں کے احکام نہیں ماننے اور اس ملک کو انہوں نے اس طرف لے کے جانا ہے جس میں الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوشنل مشینری جو ہے وہ فیل ہو جائے اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے تاکہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا جسٹیفیکیشن ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ادھر ہماری باروں کے اندر ڈویژن پیدا کر دی ہے. باروں کے وہ لوگ جو کل بھی ان کے پے رول پہ تھے اور ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہو گئے تھے باروں کی نمائندگی کو چھوڑ کر, آج بھی وہاں وہ ساتھ موجود ہیں. اور پھر پیپلز پارٹی جیسی پولیٹیکل پارٹی جس سے ہم توقع یہ کرتے تھے کہ یہ آئین کی حکمرانی کی بات کرے گی اور عدلیہ کا احترام کرے گی, وہ بھی جا کے کھڑی ہو گئی ہے اسی سٹیج پہ. اور کس بات پہ کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن جس کی اتنی زیادہ کلیئرٹی ہے کہ اس سے زیادہ آئین میں اور زیادہ بات کلیئر کیا ہوگی کہ انتخاب 90 ڈیز کے اندر ہونے ہیں, تو وہاں وہ نہیں کروانا چاہتے. اور الٹیمیٹلی آپ کو یہ جو آپ نے دیکھا کہ آج تک پاکستان میں اس طرح عدلیہ کی توہین کسی نے نہیں کی تھی جتنی مریم نواز نے کی, اور اس طرح کی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا تھا جس طرح مریم نواز کر رہی ہیں. کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں اور وہ کیوں کر رہی ہیں, جبکہ آپ اب تو بلکہ ایک امتحان سامنے ہے. ایک طرف عمران خان ہے جنہوں نے ایک بات کی محترمہ زیبا صاحبہ کے بارے میں کہ جی ہم قانونی کارروائی کریں گے, اور ان کی ناک کی لکیریں نکلوائی گئیں, عدالت میں جانا پڑا. اور دوسری طرف مریم نواز ہے جو عدالتوں کے سپریم کورٹ کے ججز کو کی تصویریں چلا رہی ہے اور اسے اس طرح دھمکیاں دے رہی ہے کسی معمولی شخص کو دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے افتخار درانی صاحب. اب یہ جو معاملہ ہے, اچھا بات جو ہو رہی ہے نا, جو ابھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے عارف چودھری صاحب نے بھی, کہ جو بینچ از خود نوٹس کا معاملہ ہے کہ الیکشن ہونے الیکشن نہیں ہونے 90 دن کے اندر اندر, اب اس کو لنک کرتے ہوئے جو مریم نواز صاحبہ کی سرگودا کی, اب سوال یہ آ رہا ہے کہ کس کی شے پہ کیا, کس کے کہنے پہ کیا, یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور ابھی عارف چودھری صاحب نے بھی اٹھائے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں میں بالکل تائید کرتا ہوں عارف چودھری صاحب کی جو انہوں نے بات کی, اور بالکل میں اس میں وزن ہے اور بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ان کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے اور یہ کام یہ کرتے رہے ہیں جوڈیشری کے ساتھ, اور مریم نواز نے ایک ایکسیپشن کریٹ کر دی ہے. جی میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا جو سٹیپ انہوں نے لیے ہیں, جس طرح انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کی تصدیق کی ہے. میں نے سنا ہے کسی پروگرام میں کسی صحافی نے کہا کہ جی وہ ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگ رہی ہے, لیکن اگر ابھی تک ان کی کنٹیمپٹ نہیں لگ رہی ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور کمپیریزن اینڈ ڈرا کی عمران خان صاحب کے کیس, جج زیبا صاحبہ کا اور مریم نواز جس طرح گفتگو کی ہے, یہ ایک پلان ڈیزائن ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں, بہت اچھا انہوں نے تجزیہ دیا ہے. دیکھیں اسلام آباد میں بھی انہوں نے کہا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, کہ جی آپ یہاں پہ لوکل باڈی الیکشن کر دیں. انہوں نے ڈیفائنس کیا, یہاں پہ نہیں کیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ریگولرلی ڈیفائنس کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے آج نا راجن پور میں الیکشن ہو رہا ہے. انہوں نے ہر کچھ کر چکے ہیں, لوگوں کے فصلوں کے اوپر ٹریکٹر چلا دیے ہیں, گرفتاریاں کی ہیں, بندے اٹھا لیے ہیں, تشدد کر دیا ہے, عملہ مل گیا ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہے. ادھر یہ بری طریقے پٹ رہے ہیں. عوام جو ہے عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. اس وقت امیدیں لوگوں کی عدلیہ کے ساتھ ہے. دیکھیں جی کیس ہے کیا, کیس یہ ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے, اور یہ آئین کہتا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس ورسز دیم کر دیا, یعنی کہ یہ پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی کیس کر دیا. حالانکہ صرف آئین موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ایک تشریح ہونی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم تو سب, اور یہی ہو رہا ہے کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے, اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ماورائے آئین قدم اٹھائیں گے. اب عدالتوں میں فیصلہ ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے, اور بہرحال لوگوں کو حیرت ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگا, کوئی بات نہیں ہو. اس پہ بھی لوگ باتیں تو بہرحال کر رہے ہیں. تو لیٹس سی منڈے سے دوبارہ سے اس کی کارروائی کا آغاز ہوگا اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں, انتظار کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ افتخار درانی صاحب, عارف چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور ندیم افضل چند صاحب کا بھی شکریہ. ندیم مل سکو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.